بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ تاریخ اسلام میں آج ہم بات کریں گے، واقعہ پڑھیں گے بیت اللہ شریف کی چابی کے بارے میں کہ یہ کل کس کے پاس تھی اور آج کہاں ہے اور کس کے پاس ہوتی ہے۔ قریش مکہ نے قبل از اسلام جو تھے وہ بیت اللہ کے کام، مختلف امور جو تھے، کام جو تھے وہ آپس میں تقسیم کر رکھے تھے۔ تو جب چابی کی جو تھی بات جہاں تک، وہ انہوں نے عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ وہ جس کو چاہتا بیت اللہ کے اندر جانے کی اجازت دیتا اور جس کو چاہتا نہ دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں، حرم شریف میں عبادت کی، ذکر اذکار کیے۔ رات کو نفل پڑھنے کے لیے چابی جو تھی وہ عثمان بن طلحہ سے کہا کہ مجھے دیں، میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے جواب دے دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے چابی کیوں دوں، تمہیں چابی کیوں دوں، تو اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو چکا ہے، بھلے تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو بیت اللہ کے اندر داخل ہو۔ یہ جواب دیا تھا عثمان بن طلحہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بڑی سختی سے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے کیوں دروازہ کھولوں بیت اللہ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اس رویے کا شدید صدمہ ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان، ایک دن وہ بھی آئے گا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ یہ قبل از اسلام کی بات ہو رہی ہے، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور کفار مکہ کا جو رویہ تھا، قریش مکہ کا، وہ بدل گیا تھا، اور انہوں نے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرنے شروع کر دیے تھے۔ عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی بیت اللہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ باتیں سن کر خاموشی کے ساتھ جو تھے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق ہوا، اور پھر سن 8 ہجری میں جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو حرم شریف میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہاں کے بت گرائے، غسل دیا، پھر بیت اللہ کی چابی آپ نے منگوائی اور دروازہ کھلوا کر اندر تشریف لے گئے۔ اندر بنی ہوئی جو تمام تصاویر تھیں، جو بت رکھے ہوئے تھے، انہیں توڑا، انہیں مٹایا، دیواروں کو آب زمزم سے غسل دیا، اور جب یہ کام ہو چکا تو آپ نے وہاں نوافل ادا کیے۔ پھر آپ نے نوافل ادا کیے بیت اللہ میں، اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کر توحید اور تکبیر کی آواز سے اس کو منور کیا، یعنی اللہ اکبر کے بات کی کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اور باہر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور جب چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، خطبے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کنجی ہمیں عطا فرما دیں تاکہ ہم زمزم کے ساتھ بیت اللہ کی دربانی کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت علی کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ چابی مل جائے، مگر آپ خاموش رہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اب عثمان بن طلحہ حاضر ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر چابی لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ ہجرت سے پہلے تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور میں نے کیا کہا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ عثمان نے نہایت شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آپ کے معجزہ اخبار بالغیب کو تسلیم کیا اور اسلام قبول کیا۔ عثمان بن طلحہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب آپ فاتح مکہ بن کر تشریف لائے مکہ میں، اور پھر
بیت اللہ کو پاک کیا بتوں سے، آب زمزم سے غسل دیا، نماز پڑھی۔ تو اس وقت جب عثمان بن طلحہ آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنے اخلاق عالیہ اور شان کریمی کا اظہار کرتے ہوئے پھر چابی اسی کو دے دی اور فرمایا کہ یہ چابی ہمیشہ تیرے اور تیرے خاندان کے پاس رہے گی، تجھ سے جو لے گا وہ کوئی ظالم ہوگا۔ اور پھر آج تک یہ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں کیا تھنکنگ پوائنٹ ملتا ہے کہ ہمیشہ درگزر سے کام لیں، معاف۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق کی وہ مثال جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اس لیے اپنا دل بڑا رکھا کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی۔ ہمیشہ ظرف اور ہاتھ دونوں بڑا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور یہی عادات، یہی اخلاق اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔